یقین مانیے صبر کی زبان اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ اس تانے والوں کی بنیادیں ہلا دیتی ہے۔ صبر کر لو یہ سوچ کر کے جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں اللہ کی حکمت اور تمہاری بہتری ہے۔ لوگوں کے گھر دیکھ کر کمتری محسوس نہ کریں کیونکہ قبر سب کی ایک جیسی ہوگی۔ اگر ہارا ہوا انسان ہارنے کے بعد بھی مسکرا دے تو جیتنے والا اپنی جیت کی خوشی کھو دیتا ہے۔ یہ زندگی صرف تب تک ہی ہلکی پھلکی ہے جب تک سارا بوجھ ماں باپ نے اٹھایا ہو۔ نصیب کا لکھا مل کر رہتا ہے، کب کہاں کیسے یہ سب میرا رب جانتا ہے۔ اللہ سے مانگنے والوں کے کام بنتے ہیں لیکن اللہ کے آگے رونے والوں کے کام ایسے بنتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا۔ آنسو اللہ کو بہت محبوب ہے۔ عاجزی والے تڑپ والے اللہ سے آنسوں کا تعلق بنائیں، آنسو صرف اللہ کے آگے بہائیں۔ جب بندہ اللہ کے آگے روتا ہے دروازے کھلنے لگتے ہیں، اندھیرے مٹنے لگتے ہیں۔ اللہ بہت مہربان ہے، بہت جلد آنسو پوچھ دیتا ہے۔ سب سے بہترین صبر وہ ہے جو تم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ جو انار کے دانوں کو ایسی باریکی سے ترتیب دے سکتا ہے وہ قادر ہے تمہاری زندگی کو تمہاری خواہش سے بھی بہتر ترتیب عطا کر دے۔ اللہ سے گفتگو کی عادت ہو جائے تو سجدہ کیے بغیر سکون نہیں ملتا۔ اگر کوئی آپ کو کھو کر خوش ہے تو اسے خوش رہنے دیں، لیکن اگر آپ کو کسی کو چھوڑ کر خوش نہیں ہے تو خود کو یہ سوچ کر اطمینان رکھے کہ آپ جیسا مخلص کی اس کی زندگی میں ہمیشہ کمی رہے گی۔ برداشت کی صلاحیت خوش نصیبوں کو ہی ملتی ہے۔ انسان کا حسن جب انسان میں آ جائے وہ خالق اور مخلوق دونوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ وہ رب کبھی بھی مکمل طور پر آزمائش میں مبتلا نہیں کرتا، کہیں نہ کہیں کوئی دروازہ کھلا ضرور رکھتا ہے جہاں سے رحمت ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کی طرح آ کر دل کو پرسکون کرتی ہے۔ کوئی نہ کوئی آسانی تو مشکل کے ساتھ موجود رہتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں زندگی میں یہ ضروری ہے اور وہ ضروری ہے۔ میں تمہیں بتاؤں زندگی میں کچھ بھی ضروری نہیں ہوتا، نہ مال، نہ اولاد، نہ رتبہ، نہ لوگوں کی محبت۔ بس آپ ہونے چاہیے اور آپ کا اللہ تعالیٰ سے ہر پل بڑھتا تعلق ہونا چاہیے۔ ہمیں بس صبر آنے کی دیر ہوتی ہے اور اللہ انصاف شروع کر دیتا ہے۔ اللہ کے لیے جینا انسانوں کے لیے مرنے سے بہتر ہے، بہت بہتر ہے۔ اللہ کا خوف دل میں ہو تو لوگوں کے معاملے میں دل خود بخود ڈرتا ہے۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے بدلتے ہیں۔ تم اتنا یقین سے مانگو کہ تمہارا یقین کے بعد کہانی معجزوں کی لکھی جائے۔ اللہ کی ذات سے کبھی نا امید مت ہونا، وہ زندگی وہاں سے شروع کر سکتا ہے جہاں سے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جس چیز میں اللہ کی رضا ہوتی ہے وہ چیز ہمیں کبھی بے سکون نہیں کرتی۔ چھوٹے بن کے رہو گے تو ہی بڑی رحمتیں ملیں گی، کیونکہ بڑا ہونے پر تو ماں بھی گود سے اتار دیتی ہے۔ جب لالچ کے بازار آباد ہو جائیں تو رشتوں کے شہر ویران ہو جاتے ہیں، چاہے یہ رشتے خون کے ہوں یا دوستی کے۔ چھوٹے لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا بنا کر پیش کرتے ہیں اور بڑے لوگ بڑی بڑی باتوں کو چھوٹا سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ لوگوں کے حصے کی خوشی پر حسد مت کریں کیونکہ آپ نے ان کے حصے کا غم بھی تو نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کی اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ اتنے گناہ ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں میں ڈھانپ کر عزت دیتا ہے۔
اعتماد ایک چھوٹا سا لفظ ہے جس کو پڑھنے میں سیکنڈ، سوچنے میں منٹ، سمجھنے میں دن، مگر کرنے میں ساری زندگی لگ جاتی ہے۔ وہ تو ان دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے جن پر تم نے دستک نہیں دیتے، پھر وہ ان دروازوں کو کیوں نہیں کھولے گا جن پر تمہاری مسلسل دستک کے نشان ہیں۔ زندگی میں کئی بار ہم بنا غلطی کے بھی غلطی مان لیتے ہیں۔ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں کوئی اپنا ہم سے روٹ نہ جائے۔ میں نے زندگی سے کسی کو نہیں نکالا، سب اعتبار کے حادثے میں مارے گئے۔ رشتوں کا ایک روپ مطلب پرستی بھی ہے۔ کٹ پتلی کی طرح جی حضوری کرتے رہو تو سب ٹھیک، ورنہ رشتے کچے دھاگے کی طرح ٹوٹ جاتے ہیں۔ بہت عجیب دنیا ہے جہاں جھوٹ نہیں، سچ بولنے سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ الفاظ تو سبھی سمجھ لیتے ہیں، مگر دل کو چاہ اس ایک کی ہوتی ہے جو خاموشی سمجھ سکے۔ کسی کو آزمایا نہ کریں، کیونکہ ضروریات، کمزوریاں اور مجبوریاں غالب آ ہی جاتی ہیں، فرشتہ کوئی نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی رشتوں میں لحاظ رکھتے ہوئے بہت سارا زہر اپنے اندر اتار لیتے ہیں۔ ایسے میں ہم خود کو مار کر اگلے کو زندہ رکھتے ہیں، لیکن قدر پھر بھی نہیں ہوتی۔ اچھے دوست زندگی کا ایک بہترین حصہ ہوتے ہیں، جو ہمیشہ غم ہو یا خوشی سائے کی طرح ساتھ تو ہوتے ہیں، اور بہت ہی پرسکون احساس ہوتا ہے۔ جب خواہشات مر جاتی ہیں تو بس سمجھوتا باقی رہ جاتا ہے، پھر ہم خوش ہوں یا اداس اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر لوگ صرف ضرورت پڑنے پر ہی آپ کو یاد کرتے ہیں تب انہیں غلط مت سمجھے، کیونکہ آپ ان کی زندگی کی وہ روشنی کی کرن ہیں جو انہیں اندھیرے میں ہی نظر آتی ہے۔ ایک امید ہے جو ہر روز مجھے جینے کا سہارا دیتی ہے کہ ایک دن اللہ میری تمام دعائیں سن لے گا۔ زندگی ایک انجان کتاب جیسی ہے، اگلے صفحے پر کیا لکھا ہے کسی کو نہیں پتا۔ نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اپنے گناہ کا احساس ہو جانا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے اشارہ ہے کہ اس کا رحم ابھی بھی آپ کا منتظر ہے۔ ایسے حالات میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگ کر نہیں، اڑ کر جانا چاہیے، اور جب راستہ اللہ دکھائے تو سب چھوڑ کر، سب بھول کر اس کے راستے پر چل دیتے ہیں، کیونکہ توبہ کی مہلت ہر ایک کو نہیں ملتی۔ اپنی گرفت ڈھیلی رکھے، جس سے محبت محفوظ نہ رکھ سکتی ہو، اس سے طاقت بھی محفوظ نہیں رکھ سکتی۔ جو آپ کا ہے وہ ہر قیمت پر آپ کے ساتھ ہی رہے گا، کیونکہ آپ زبردستی کسی کو اپنے لیے مخلص نہیں کر سکتے۔ جو شدت سے مانگا جائے وہ ضرور ملتا ہے، اللہ آپ کی تڑپ ضائع نہیں جانے دیتا۔ وہ دلوں کے حال سے بخوبی واقف ہے، اور اگر نصیب میں بہتر ہو تو جو تم چاہتے ہو تمہیں وہی ملے گا۔ جن کے دلوں میں رحم، طبیعت میں سادگی، احساس میں خلوص، ملنے میں اپنائیت پن، دلوں میں محبت اور سوچ میں سچائی ہے، ایسے انسان کا وجود اللہ کی طرف سے مخلوق کے لیے نعمت ہے۔ زندگی کے ہر دن میں کوئی نہ کوئی نیکی کی روشنی ضرور روشن کیجیے، اس لیے کہ دن ختم ہو جائیں گے، مگر وہ نیکی کی روشنی آپ کے اعمال نامہ میں اور کسی کی زندگی میں ہمیشہ روشنی کا سبب بنی رہے گی، اور انشاءاللہ روز محشر پرسلات پر نور بن کر رب کی رحمت سے جنت تک پہنچائے گی، چاہے کسی سے نہ چاہتے ہوئے مسکرا کر ملنا ہی کیوں نہ ہو، اسے معمولی نہ سمجھے۔